میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے عظمت شہداء۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کو شہادت کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی معبودیت کی گواہی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین پیغمبر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ کیا مطلب؟ کس چیز کی گواہی؟ کیسے ہے گواہی؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ گواہی دو طرح سے ہوا کرتی ہے۔ ایک گواہی کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے اور ایک گواہی کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ زبان سے جو گواہی دی جاتی ہے اس کی مثال کلمہ شہادت کی طرح ہے کہ ہم اللہ کی الوہیت، وحدانیت، معبودیت کی گواہی دیتے ہیں، اور شہید یہ راہ خدا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی عظمت کی عملی گواہی پیش کرتا ہے کہ جس کے نام پر اپنی جان کو قربان کی جا سکتی ہے وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایک اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا جا سکتا ہے اور کسی کے نام پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ زبان حال سے شہید اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس دعوے کو رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ گویا کہ شہید زبان حال سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بے شک میری نمازیں، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نام پر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ للہ وہ اللہ رب العالمین جو رب عالمین ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اسی کے نام میں مر لے، اسی کے نام جیتا جا۔ اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا۔ اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ یہ ساری زندگی اور موت صرف اللہ کے نام پر انسان کو قربان کرنی چاہیے۔ اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، اپنے مال کی نذر و نیاز پیش کرتی ہے تو صرف اللہ کے نام پر اور کسی کے نام پر۔ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کر کے شہید تو بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں، مگر حقیقی شہید کون ہوا کرتا ہے؟ حقیقی شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کی نیت خالص ہوتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختصر سی حدیث، چند الفاظ پر مشتمل، لیکن معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے بہت وسیع، بہت ہی اہمیت والی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کو جاننے والی ذات پھر اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے جہاد میں شامل ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو قومی عصبیت کی وجہ سے جہاد میں شامل ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کون سا بندہ ایسا بندہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کہلائے، کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی جہاد فی سبیل اللہ والا نہیں کہلایا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ والا اسی بندے کو کہا جائے گا کہ جو جہاد کرے اللہ کی راہ کے اندر، اس کی نیت، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ یہ سر بلند ہو جائے، بلند و بالا ہو جائے، جس کا مقصد یہ ہو، جس کی نیت یہ ہو، دین حق کی سر بلندی کے لیے جہاد کرے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے، اور کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہتا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ قتال کی وجہ سے بعض اوقات مال غنیمت زر مل جایا کرتا ہے انسان کو، مال غنیمت ملتا ہے انسان کو، بعض اوقات انسان کو زمین مل جاتی ہے کہ انسان جب جہاد کرتا ہے تو غنیمت کے طور پر زمین پر قبضہ حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات زن حاصل ہو جایا کرتی ہے، باندیاں قبضے میں آ جایا کرتی ہے، لیکن ایک مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ زر کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ زمین کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ زن کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دین حق سر بلند ہو جائے، وہ کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے اور کسی مقصد کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کا مقصد صرف دین حق کی سر بلندی ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ شہید جو اپنا جان اور مال لے کر بنیت ثواب جہاد کے لیے نکلا، نہ تو اس کا ارادہ لڑنے کا تھا، نہ اس کا ارادہ شہید ہونے کا تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر مسلمانوں کی جماعت کی تعداد کو بڑھا کر دکھائے کہ میں ان کی جماعت میں شامل ہوں، تعداد کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اگر یہ آدمی بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو ایسے بندے کے بھی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسا بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے اور جنت کا تاج اسے پہنایا جاتا ہے اور حور عین سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ شہید جو اپنی جان اور مال لے کر ثواب کی نیت سے جہاد کے لیے نکلا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کفار کو تو قتل کروں لیکن خود شہید نہ ہوں۔ ایسا بندہ اگر شہید ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی شہید ہو گیا تو اس
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور کہاں پر ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العزت کے سامنے ایک سچی بیٹھک کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور تیسرا وہ شہید جو اپنے جان اور مال لے کر بنیت ثواب جہاد کے لیے نکلا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کفار کو قتل کروں اور خود بھی شہید ہو جاؤں، خود بھی قتل کر دیا جاؤں۔ اگر یہ آدمی شہید ہو گیا تو قیامت کے دن یہ شخص اپنی تلوار کو اپنے کندھے پر رکھ کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہوا آئے گا، حالانکہ اس وقت سب لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ شخص آئے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میرے لیے رستہ چھوڑ دو، وہ بندے اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں گے اور رستہ بناتے ہوئے چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ یہ بات انبیاء کرام کو بھی کہے گا تو انبیاء کرام بھی اس کے لیے رستے کو چھوڑ دیں گے، اور وہ شخص ہر قسم کے خوف و حزن سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسے نہ تو حساب دینا پڑے گا اور نہ ہی میزان اعمال کی سختی ہوگی، نہ پل صراط کی سختی ہوگی۔ وہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ یہ امام مہدی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شہادت یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، یہ شہادت یہ انعام خدا بندی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے تو بار بار لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو کم سے کم نماز کے ترجمے کو سیکھ لو، تاکہ جب بھی تم نماز پڑھو نماز کے اندر جو لفظ تمہاری زبان سے نکلے اس کا مطلب تمہیں معلوم ہو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن کے رستے کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور قرآن کا یہ خوبی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن مجید اپنی بعض چیزوں کی تفسیر خود ہی کیا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن کے متعلق ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے، اور ایسے انعام کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ من النبیین والصدیقین، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ والشہداء، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ والصالحین، وہ صالحین پرہیزگار متقی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شہداء کرام کو انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ شہادت یہ اللہ کا ایک عظیم انعام ہے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں، یہ انعام خدا بندی ہے۔ شہادت صرف انعام خدا بندی نہیں بلکہ احسان خدا بندی بھی۔
یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ بعض کو شہادت عطا فرما دیتے ہیں اور بعض کو غازی بنا دیا کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر جب 70 مسلمان شہید ہوئے اور باقی سب زخمیوں سے چور چور تھے، تو اس نقصان سے مسلمانوں کو طبیعی طور پر ایک غم پہنچا۔ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے ایمان والو تم سست نہ پڑنا، وَلَا تَحْزَنُوا تم غمگین نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں اللہ تمہیں ہی بلند کروں گا، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم میں اللہ کے اوپر ایمان لانے والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ تو دنوں کے حالات ہیں، یہ تو دن ہے کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان عدل بدل کر پیش کرتے ہیں۔ کبھی وہاں پر آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی یہاں پر آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی وہاں مشکلات ہوتی ہیں، کبھی یہاں مشکلات ہوا کرتی ہے، کبھی وہاں شکست ہوتی ہے، کبھی یہاں شکست ہوا کرتی ہے۔ یہ دنوں کے حالات ہیں کہ ہم اسے عدل بدل کر کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو متمزید کر دے اور تم میں سے بعض کو شہداء کی فہرست میں شامل کر، شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے تمہارے پر یہ احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمِنْكُمْ کہ بعض تم میں سے وہ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جو شہادت پا چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، جو یہ فراق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ رب العزت ہمیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ اور شہادت اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ اس رستے کے اندر جو بندہ بھی قدم رکھ دیتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اگر تکلیف آئی ہے تکلیف کے اوپر بھی اللہ نیکی عطا کرتے ہیں، آسانی آئے تب بھی اللہ نیکی عطا کرتے ہیں، وہ کفار کے اوپر غالب آ جائے تب بھی اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ کہ یہ اس واسطے ہے کہ انہیں راہ خدا کے اندر جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف چاہے اس کا تعلق پیاس کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق بھوک کے ساتھ ہو یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آ جاتا ہے یا دشمنوں کی کوئی چیز چھین کر لے آتے ہیں، تو ہر بات کے اندر اللہ رب العزت ان کے اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ چھوٹا یا بڑا جو بھی خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، اس سب کچھ کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ نیکیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ مرے تو شہید ہیں، مارے اگر تو غازی ہے، مرے تو شہید، مارے اگر تو غازی ہے۔ یہ راہ ایسی راہ ہے کہ یہاں ہر طرف سرفرازی ہی سرفرازی، جہاں پر ہر طرف انسان کو کامیابی کامیابی ملے گی۔ اگر زندہ واپس آئے تو غازی کا رتبہ، دنیا کی مال و ہر شے اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کے اندر اللہ رب العزت بلند و بالا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور شہید کی سفارش کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اگر انسان اپنا گھوڑا بھی رکھتا ہے تو اس گھوڑے کی لیڈ، اس کا پانی، اس کا کھانا پینا بھی کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر تولا جائے گا، اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ اور جو انسان اللہ کی راہ کے اندر ایک دن ایک رات اپنی
اپنی آنکھوں کو بیدار کرتا ہے تو اس کا ایک دن اور ایک رات کا جاگنا دنیا مغافیہ کی ہر نعمت ہر دولت سے بہتر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم راہ خدا کے اندر غبار آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ اسے کبھی چھو نہیں سکتی۔ اور یہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ شہید ہو گیا، کمی آ گئی، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو شہید کی موت اس قوم کی اور اس موقف کی بقا کی ضامن نظر آتی ہے۔ وہی قوم زندہ اور باقی رہتی ہے کہ جس کے افراد شہادت سے سرفراز ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ شہادت سے جیت چلا جاتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کھیت میں کاشت کیا جانے والا غلہ اور دانہ ہے کہ ایک زمیندار جب کھیت میں ہل چلاتا ہے پھر اپنے گھر میں جاتا ہے، قیمتی گندم اٹھا کر لاتا ہے اور گندم کو مٹی کے اندر بکھیر دیتا ہے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ وہ انسان کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے کہ اتنی قیمتی گندم لے کر آیا اور زمین کے اندر بکھیر دی ہے، اس نے مٹی کے اندر اس کو ملا کر ضائع کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر جب دیکھا جائے تو چند دانوں نے اپنے وجود کی قربانی دے کر اپنی نسل اور اپنے وجود کے بقا کا انتظام کیا۔ اگر وہ چند دانے زمین کے اندر نہ ملا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر سے اس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو چند دانوں نے اپنے وجود کی قربانی دے کر اپنی نسل کی بقا کے ضامن بنے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جایا کرتے ہیں تو بنظر غائب تو یہ دیکھا جائے تو ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا سے کم ہو گئے، یہ بندے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ایک شہید کی موت کی وجہ سے اللہ اس قوم کو اور اس کے موقف کو بقا کا ضامن بنا دیا۔ اور یہ انسان شہید ہوتا ہے، شہید کا سودا یہ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، شہید کا سودا اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ کے اندر لڑتے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ میں اللہ رب العزت ان کو جو شہید ہو جاتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی شکل یوں بیان فرمائی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ لوگ راہ خدا کے اندر قتال کیا کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوا بھی کرتے ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ وعدہ کسی عام کتاب کے اندر نہیں لکھا، یہ وعدہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، یہ وعدہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے، یہ وعدہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ اس دنیا کے اندر انسان تو وعدے کرتا ہے لیکن بعض اوقات وعدے کی خلاف ورزی کر دیا کرتا ہے، لیکن اللہ جس بات کا وعدہ کرے تو اس وعدے سے پھرا نہیں کرتے بلکہ اس وعدے کو پورا کیا کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ نے اس وعدے کو سچ ثابت کر دیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کی پاسداری کوئی نہیں کر سکتا۔ فاستبشروا، لہذا خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، کس چیز سے؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، کہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس سودے کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سودا کرتا ہے تو سودے کے اندر 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں: مشتری، خریدار، بائع
بیچنے والا، مبی جو چیز بیچی جا رہی ہو، اور ثمن جس چیز کے بدلے میں وہ چیز بیچی جا رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مشتری یعنی خریدار میں اللہ کی ذات ہے، بائیں بیچنے والے مومنین ہیں، مبی جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ مومنین کی جان اور ان کا مال ہے، ثمن بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ثمن بدلے میں ان کو جنت مل رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس سودے اور اس معاہدے کی شکل کسی عام منڈی کے اندر نہیں یہ سودا ہوا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار کے اندر قتال کی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کون سی دستاویز میں موجود ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی دستاویز قرآن کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے، اور یہ معاہدہ کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ کسی چیز کا وعدہ کر لے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین کو مبارکباد پیش کی، فاستبشروا، خوش ہو جاؤ ایسی بے کے اندر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر دی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام چونکہ اس سودے کی حقیقت کو جان چکے تھے، اس سودے کے افادیت کو پہچان چکے تھے، لہذا ان کا اس کے اوپر پورا یقین تھا، وہ حصول شہادت کی تمنا اور کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ایک عظیم جرنیل تھے، آپ نے تقریباً 125 جنگوں کے اندر حصہ لیا، آپ کا جذبہ اور تمنا اتنی زیادہ تھی، ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرما دے۔ لیکن جب اپنے بستر پر وفات آنے لگی تو انتہائی تعصب اور افسوس سے یہ کہنے لگے کہ آج میں عظیم جرنیل ایک بستر پر مر رہا ہوں، میری چاہت تو یہ تھی کہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن شاید شہادت میرے مقدر میں نہ تھی۔ یہ شہادت یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ بعض کو شہادت جیسا رتبہ عطا فرماتے ہیں اور بعض کو غازی جیسا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے شہید نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ چاہتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں شہید ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اللہ سے رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے کے اندر شہادت عطا فرما، مجھے اپنے حبیب کے شہر کے اندر شہادت عطا فرما۔ سننے والوں نے سنی جب یہ دعا تو کہنے لگے کہ اے فاروق اعظم کیا ہو گیا ہے، مدینہ منورہ یہ ایک پرامن شہر بن چکا ہے، یہاں پر شہادت آپ کو کیسے مل چکے گی، کیسے ملے گی؟ لیکن دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ایک آیا یہودی، ایک عیسائی آیا، آ کر ان کو زخموں سے چور چور کر دیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، وہ شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ شہادت جو ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ملا کرتی۔ شہادت ملے تو پرامن شہر کیوں نہ ہو، اللہ سے دعا ہو تو اللہ شہادت بھی عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور جو انسان شہید ہو جائے اللہ رب العزت اس شہید کو مردہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء عند ربهم فی الجنہ، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے ہاں اپنے رب کے ہاں جنت کے اندر ہے، یرزقون وہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میدان جہاد کے اندر شہید کیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ ارواحهم
अजवाहि तेरी हुज़्र کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو انسان شہید ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اجسام کے اندر رکھ دیتے ہیں اور جنت کے اندر انہیں آزاد چھوڑ دیا کرتے ہیں تریدو انہار الجنہ وتاکل من ثمارها وہ پرندے وہ سبز پرندے جنت کی نہروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں وہاں گھومتے پھرتے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وَتَاوِي إِلَى قَنَادِيلِ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکنے والے ایک سونے کی قندیل کے اندر ان کا گھر ہوا کرتا ہے وہ اس گھر کے اندر رہا کرتے ہیں فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعًا پھر اللہ رب العزت ان کے سامنے آتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جھانکا پھر اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں اور کوئی چیز چاہیے تمہیں کسی چیز کی طلب ہے تو وہ شہید کہیں گے کہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں جنت عطا کر دی ہے جنت سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہمیں تو اور کوئی چیز نہیں چاہیے رب کائنات بار بار سوال کریں گے اور کوئی چیز تمہیں چاہیے اور کسی چیز کی تمہیں طلب ہے بار بار کہیں گے ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے بالآخر بار بار اللہ کے سوال کرنے کے بعد شہداء اکرام سارے اکٹھے ہو جائیں گے باہم مشورہ کریں گے اور پھر ایک خواہش کا اظہار کریں گے وہ خواہش کون سی ہوگی یا ربی نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى کہ اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ان پرندوں کے وجود سے نکال کر ہمارے ان جسموں میں پہنچا دی جائے جو قبروں کے اندر مدفون ہے یعنی ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے ہم دوبارہ ہماری روحیں دنیا کے جسموں کے اندر چلی جائے ہم تمہارا تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں دوبارہ شہادت جیسا عظیم رتبہ ہمیں مل جائے ہمیں بار بار زندگی ملتی جائے ہم بار بار اپنی زندگی کو تیری راہ کے اندر قربان کر دیں یہ شہادت یہ کوئی عام راہ نہیں ہے انبیاء کرام خود آخری کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے بار بار یہی دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا کہ اللہ مجھے شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرما دے ہمیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرما دے یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے یہ بڑا عظیم الشان رتبہ ہے اس دنیا کے اندر جو بھی انسان فوت ہوتا ہے جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جسے جنت کے اندر جگہ مل جاتی ہے اللہ رب العزت سوال کریں گے کوئی چیز چاہیے ساری انسانیت کہے گی نہیں ہمیں کسی چیز کی طرف نہیں ہے صرف واحد ایک ہستی ہوگی شہید کی جو اللہ سے یہ دعا کرے گا اے اللہ ہمیں حاجت ہے تو صرف اس چیز کی حاجت ہے کہ ہمارے اس روحوں کو دنیا کے اندر مدفون جسموں کے اندر دوبارہ ڈال دیا جائے ہم دوبارہ تیری راہ کے اندر یاد کریں ہم دوبارہ لڑتے لڑتے شہید ہوتے اور کوئی جو بھی جنت میں جائے گا کسی چیز کی طلب نہیں کرے گا صرف شہید طلب کرے گا لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انی قضیت انہم لا یرجعون یہ میں اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو انسان اس دنیا سے ایک بار چلا گیا جس کا تعلق اس دنیا سے ایک بار ختم ہو گیا وہ اس دنیا کے اندر دوبارہ کبھی نہیں لوٹایا جائے لہذا یہ شہادت یہ بڑی عظیم راہ ہے اور جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول کرتے ہیں وہ 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے 70 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے انہیں بھی جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں لہذا ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرتا ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا مقصد دنیا کے اندر نام کو بلند کرنا نہیں ہوتا اس کا مقصد دنیا کا مال غنیمت نہیں ہوا کرتا اس کا مقصد دنیا کی زمین کے اوپر قبضہ حاصل کرنا نہیں ہوا کرتا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کا کلمہ وہی بلند ہو جائے اور جس کا مقصد یہ ہے وہی جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا لہذا اللہ کی عزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا